بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین۔ محترم دوستو، بزرگوں، کل بندوں کے حقوق میں سے یہ بات بتائی گئی کہ والدین کا حق کیا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق بتائے گئے، اور جو رشتہ داروں میں جو یتیم ہوتے ہیں ان کے حقوق بیان کیے گئے، اور اسی طرح جو ہمارے محلے میں ہمارے آس پاس میں جو غریب مسکین ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں پڑوسیوں کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حسن سلوک کیا جائے قریب والے پڑوسی کے ساتھ اور دور والے پڑوسی کے ساتھ۔ کیا مطلب قریب والے پڑوسی اور دور والے پڑوسی سے؟ تو فرماتے ہیں کہ قریب والے پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور والے پڑوسی سے مراد وہ ہے جس کا گھر ہمارے گھر سے دور ہو۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ قریب والے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو مسلمان ہو، اور دور والے پڑوسی سے مراد وہ ہے جو مسلمان نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ فرمایا ایک پڑوسی وہ ہے جس کا ایک حق والا پڑوسی ہے۔ فرمایا ایک حق والا پڑوسی وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے، اور فرمایا ایک قسم پڑوسیوں کی وہ ہے جو دو حق والے ہیں۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور ایک پڑوسی کی قسم وہ ہے جو تین حق والے ہیں۔ تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ساتھ میں رشتہ دار بھی ہے۔ یہ تین حق والا پڑوسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس پڑوسیوں کے متعلق احکامات لے کر اتنی بار آ رہے تھے اور اتنی تاکید کر رہے تھے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، وراثت میں اس کا حق نہ بتلا دے، کیونکہ وراثت میں جو اسی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے جو قریب کا ہوتا ہے، جو بالکل قریب کا ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے متعلق اتنی بار مجھے تاکید کر رہے تھے ان کے حقوق کے متعلق، مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دلائے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کے حقوق یہ ہیں کہ ہمارے کسی قول سے، یعنی ہماری زبان سے اور ہماری کسی عمل سے اس کو بالکل تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے اس کو کوئی تکلیف ہو، نہ ہمارے کوئی عمل سے اس کی تکلیف ہو۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں جو جس کی ایذا سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، کہ اس کے ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے، تو فرمایا ایسا شخص کہ ایمان والا نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے، خود تو پیٹ بھرے، اور اس کا پاس میں رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اس کے گھر میں چولہا نہ جلے۔ فرمایا ایسے شخص کامل ایمان والا نہیں ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق کہ ہم غور کریں کہ اپنے پڑوس میں کون رہتے ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، ہمارے کسی قول سے، کسی عمل سے انہیں تکلیف تو نہ پہنچتی ہو، ہم غور کر کے ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے والے بنے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ قریب والے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، دور والے پڑوسی کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والے بنائے۔
انشاءاللہ اور بھی پڑوسیوں کے حقوق ہیں، آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔